المتحيرين وأم المؤمنين وغافر المذنبين وسريع المستصرخين وغياث المستغيثين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة العاشر: والله فإني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي صلوات محمد. حضرات گرامی قدر بزرگان قوم ملت، برادران ایمانی، اصحاب حسین کے حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مسلسل فرش اعظم کی عظمت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ایک یا دو جملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات میں جب پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا اور پھر ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، پروردگار عالم نے کچھ انبیاء سے کچھ میثاق لیا، کچھ عہد لیا، کچھ ایگریمنٹ کیا۔ جس وقت پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کرو، بلند کرو، تو اس کے بعد جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب لوگوں کو ذرا حج کی دعوت دو۔ روایت ہے، دو روایتیں پڑھی ہیں، ان میں عجیب سی بات پڑھی ہے جو دل کو پسند آئی، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرش اعظم کے حوالے سے حضرت ابراہیم نے لوگوں کو دعوت دی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ عالم ارواح میں جن لوگوں کی روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، آج وہی لوگ پروردگار عالم کے گھر یعنی کہ بیت اللہ کے لیے حج کو جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہوا عہد۔ دوسرا عہد روایت میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت روزہ عاشوراء مولا امام حسین تنہا رہ گئے تو اس وقت امام علیہ السلام نے ایک کلمہ، ایک جملہ ارشاد فرمایا: المن ناصر ینصرنا علی المغیث یغیثنا۔ کیا ہے کوئی کہ جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی کہ جو میری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی کہ جو میری مددگار بنے۔ اس کے سننے کے بعد روایت نے عجیب جملے لکھے، وہ یہ لکھے کہ عالم ارواح میں جو روحیں موجود ہوتی ہیں، جن روحوں نے ان کلمات کو سنا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، وہ آج فرش اعظم پر سلامی دینے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اب آپ یقین مانیں، آپ یہاں پر خود سے نہیں آئے ہیں، آپ لائے گئے ہیں۔ اس در نے آپ کو بلایا ہے، شہزادی نے آپ کو یہاں پر اپنے در پر بلایا ہے، لہٰذا اس فرش اعظم پر جب بھی آئیں یہی سوچ کر آئیں، اور یہ سوچ کر اس فرش پر آئیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم یہاں پر کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اصحاب حسین ابن علی کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے گفتگو کا، اور کل بھی جو گفتگو کا اختتام ہوا تھا وہ حضرت نثار عمار کی محبت پر آ کر ہوا تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ جتنے بھی انصار آئے، جتنے بھی اصحاب آئے، وہ نہ تو جنت کے لالچ میں آئے تھے، وہ نہ ہی مال و دولت کے لالچ میں آئے تھے، وہ نہ ہی اس دنیا کی لالچ میں آئے تھے، بلکہ امام ہر قدم پر کہتے رہے جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اگر تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہے، جانا ہے تو چلے جائیں، ورنہ اگر میرے ساتھ رہو گے جان بھی جائے گی، مال بھی نہیں ملے گا، اور جو تھوڑا بہت کچھ پاس میں ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ مگر اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے بھی امام کا ساتھ نہ چھوڑا، بلکہ امام کے ساتھ کربلا کے میدان تک آ گئے۔
میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام آ گئے اپنے اصحاب کے ساتھ. شب عاشور آ گئی. امام علیہ السلام نے تمام اصحاب کو خیمے میں جمع کیا. خیمے میں جمع کرنے کے بعد امام نے فرمایا، امام مخاطب ہوئے. امام نے ایک طویل خطبہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب سے دیا. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آج مولا عباس کے حوالے سے کچھ بیان کروں، کیونکہ اکثر جوانوں کی ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ مولا عباس کے حوالے سے کچھ بیان کریں. آگے ایک تاریخ رہ گئی ہے، کل انشاءاللہ مکمل مجلس مولا عباس کے حوالے سے ہوگی. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ مولا عباس کے حوالے سے کچھ بیان کروں اور مولا عباس کے ذکر سے جناب قاسم علیہ السلام کے ذکر کو متصل کروں. لہٰذا میں مشتملاً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک ماحول بن جائے، مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے، آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند میں. تمام اصحاب کو خیمے میں جمع کیا. خیمے میں جمع کرنے کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام ایک ایک سے مخاطب ہوئے. جون سے مخاطب ہوئے، زہیر سے مخاطب ہوئے، سعید سے مخاطب ہوئے. اور مخاطب ہونے کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو جون چلے جاؤ، سعید چلے جاؤ، قاسم چلے جاؤ. یہاں تک کہ امام نے اپنے خانوادے سے جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو چلے جاؤ، یہ جو 9 لاکھ کا لشکر جمع ہوا ہے ان کی دشمنی مجھ سے ہے، میری ذات سے ہے. مگر اصحاب حسین نے جملہ سنو گے کیا فرمایا؟ اصحاب حسین نے فرمایا الحمدللہ الذی شرفنا، الحمدللہ شرفنا بموت معک یا ابن رسول اللہ. خدا کا شکر ہے اور اس کی حمد ہے کہ جس نے تمہارے اوپر ہماری جان کا صدقہ اتار دیا ہے. یہ کہ اصحاب حسین کی معرفت فرمایا کہ مولا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم کو یہ شرف ملا کہ ہماری جانیں آپ کے نام پر قربان ہو جائیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جون ذرا میرے قریب آؤ، حبیب ذرا میرے قریب آؤ، اور ذرا میرے قریب آؤ. امام نے سب کو قریب بلانے کے بعد فرمایا کہ انظروا الی السماء، جون ھذا مکانک فی الجنہ، ابراہیم ھذا مکانک فی الجنہ، عابس ھذا مکانک فی الجنہ، حبیب ھذا مکانک فی الجنہ. امام نے اپنے اصحاب کو ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قاسم یہ جنت میں تمہارا مکان ہے، حبیب یہ جنت میں تمہارا مکان ہے، سہیل یہ جنت میں تمہارا مکان ہے. امام جب جنت اور سب کچھ دکھا چکے، پورے دکھا چکے، تو امام نے اس کے بعد فرمایا اپنے اصحاب سے، اشعار کی صورت میں ہے، ایک بیت ہے اس پر میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آپ سنیے. اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے. امام نے اپنے اصحاب سے، اپنے لشکر سے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، اپنے مکانوں کو دیکھو. جنت میں امام حسین کا مکان ہے محور میں، مرکز میں، چاروں طرف امام کے مکان کے اصحاب حسین ابن علی کے مکانات نظر آئے. اب اصحاب حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ آقا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت میں مکان نہیں چاہیے، ہمارے لیے تو یہی شرف کافی ہے کہ ہمارا خون آپ کے خون کے ساتھ مل کر اس زمین کربلا پر بہے گا. اب امام جب سب کو مکان دکھا چکے تو امام نے پوچھا ہر ایک ایک سے. مسکرا کر شاہ والا نے کہا کیا دیکھا، مسکرا کر شاہ والا نے کہا کیا دیکھا. امام کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. امام ان سے مخاطب اور فرما رہے ہیں کہ مسکرا کر شاہ والا نے کہا کیا دیکھا، وہ پکارے ثمرے الفت مولا دیکھا. اللہ کو بچا چاہیے گا میرے جوان اور میرے بزرگ. مسکرا کر شاہ والا نے کہا کیا دیکھا، مسکرا کر شاہ والا نے کہا کیا دیکھا، وہ پکارے ثمرے الفت مولا دیکھا. جیتے جی جنت فردوس کا محوا دیکھا. اللہ اکبر. جیتے جی جنت فردوس کا جلوہ دیکھا، اپنے گھر دیکھ لیے سایہ توبہ دیکھا. اللہ اکبر. اصحاب حسین فرما رہے ہیں اپنے گھر دیکھ لیے سایہ توبہ دیکھا. تیر اب کتنی ہے مرنے میں بتا دو مولا، تیر اب کتنی ہے مرنے میں بتا دو مولا، جان و دل لے گئے حوروں کے اشارے مولا.
جان و دل لے گئے حوروں کے اشارے مولا. اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں شہزادی سے شاید یہ جو میں گفتگو مولا عباس کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں آپ نے سنی ہو. مختصر مکمل گفتگو نہیں کروں گا، چند جملات جن کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مولا عباس کے حوالے سے آج کس مجلس میں. شہزادی فرماتی ہے کہ جس وقت میرا بھائی حسین اپنے اصحاب کو آزما چکا، اپنے اصحاب کو ان کے مقامات جنت میں دکھا چکا، اس کے بعد مولا عباس نے اپنے اصحاب اور اپنے لشکر کا جوش بڑھانا شروع کیا، ان کو جنگ کے لیے ابھارا. مولا عباس فرماتے ہیں شہزادی اس سے پہلے فرماتی ہے کہ میرا عباس میرا بھائی میرا شیر دو زانوؤں کے بل ہو کر بیٹھا اور ایسا خطاب کیا اپنے اصحاب سے کہ وہ حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. شاید آپ نے جملے پر غور نہیں کی. شہزادی بتانا یہ چاہتی ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر عباس کی کوئی مثال مل سکتی ہے تو وہ صرف حسین ہے، ورنہ حسین کے علاوہ عباس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. ہم مولا عباس نے اپنے اصحاب اور اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا. مولا عباس نے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے اصحاب کہ جو نمازی بھی ہیں، جن کی وفا کی کوئی مثال نہیں، جن کی شجاعت کی کوئی مثال نہیں. مولا عباس ان کے جوش کو ترقی دے رہے ہیں، ان کے بلبلوں کو ابھار رہے ہیں. اس وقت جنگ لگ رہی ہے، مولا کا لشکر ہے ادھر 72 ہے. جناب عباس نے جملہ ارشاد فرمایا. کیا فرماتے ہیں مولا عباس سنا؟ الحمدللہ الذی مبدئ الانوار ومولج اللیل فی النہار. تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کی کہ جو انوار کا ایجاد کرنے والا ہے، جو رات کو دن سے تبدیل کرنے والا ہے، دن کو رات میں تبدیل کرنے والا ہے. اس کے بعد مولا عباس نے ارشاد فرمایا اما بعد ایھا الاخیار، اما بعد ایھا الاخیار. مولا عباس نے سب سے پہلے جملہ کیا فرمایا؟ پروردگار عالم کے حمد کی، اور اس کے بعد فرمایا اپنے لشکر کو دیکھ کر، اپنے صاحب کو دیکھ کر، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اللہ اکبر. شاید آپ نے جملے پر غور نہیں کیا. مولا عباس فرما رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. آئیے مولا عباس کی بارگاہ میں دستے ادب چھوڑ کر سوال کرتے ہیں اے مولا عباس، اے علی کے پسر، چنی تو اس کی حجتیں جاتی ہیں، چنی تو نبوتیں جاتی ہیں، چنی تو امامتیں جاتی ہیں، ہمیں یہ تو حسین کے 72 ساتھی ہیں. آپ فرما رہے ہیں ایھا الاخیار، ایھا الاخیار، اے چنے ہوئے لوگوں. شاید مولا عباس سے بات ہے کہ شاید نادان تو نہیں جانتا یہ حسین کے 72 اس دنیا میں نہیں چنے گئے بلکہ روزہ ازل سے چنے ہوئے آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کے بعد جناب عباس نے مخاطب ہو کر پھر سے جملہ فرمایا ایھا الاخیار ویا انصار آل الابرار. اے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کی مدد کرنے والوں، آل اللہ یعنی اہل بیت علیہ السلام، اے اہل بیت کی مدد کرنے والوں، نصرت کرنے والوں. لا تفزعوا من کثرت الکفار. دیکھو 9 لاکھ کا لشکر ہے، ہم 72 ہیں، وہ زیادہ ہے ہم کم ہیں، وہ زیادہ ہے ہم کم ہیں. یہ جملہ رسول کے صاحب نے فرمایا تھا، چوتھی مجلس میں بیان کیا تھا. جب رسول نے جنگ کے لیے کہا لشکر سے، فوراً فرمایا کہ وہ زیادہ ہے ہم کم ہیں، وہ زیادہ ہے ہم کم ہیں. ادھر ہیں اصحاب حسین بن علی. مولا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ لا تفزعوا من کثرت الکفار. تم ان کافروں کے لشکر سے کل صبح ڈر نہ جانا. اللہ اکبر. ان کافروں کے لشکر سے کل ڈر نہ جانا. کون سا لشکر ہے؟ آپ روزانہ سن جا رہے ہیں لشکر یزید میں حافظان قرآن بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. ان کے نمازی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب عصری کا وقت آیا تو انہی کی طرف سے آوازیں اٹھی تھی کہ جنگ کو پہلے ختم کر لو پھر نماز پڑھیں گے. نمازی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. یہاں تک کہ لشکر یزید میں ہر ایک طبقے کا عالم اور ہر ایک پائے کا عالم موجود ہے. مولا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ لا تفزعوا من کثرت الکفار. ان کافروں کے لشکر کی تعداد سے نہ ڈر جانا، نہ گھبرا جانا. مولا عباس کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو کہنا یہ چاہتے ہیں، جملہ اس سے کہوں گا
کہنا یہ چاہتے ہیں مولا عباس کہ اگر کوئی بھلے ہی نمازی ہو، حاجی ہو، حاجی ہو، روزہ دار ہو، مگر جو حسین کے مقابلے میں آ گیا وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کے مقابلے میں آ گیا، جس نے حسین کے سامنے خروج کیا، حقیقتاً وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا لا تفشلوا من ہجوم الاشرار، ان شریروں کے لشکر سے، ان شریروں کی شرارتوں سے نہ گھبرا جانا، نہ ڈر کر چلے جانا، لأنہم کلاب النار، اس لیے کہ یہ تمہارے سامنے سپاہی نہیں ہے، یہ مولاد کا لشکر تمہارے سامنے مجاہد نہیں ہے، یہ کوئی بہادر نہیں ہے، لأنہم کلاب النار، ارے یہ تو جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ دلیل پہلے بیان کی تھی، شاید جس طریقے سے آپ حیران ہو گئے ہو اس طریقے سے بھی تیسری مجلس میں بھی حیران ہو گئے تھے۔ دلیل بھی تھی مگر نامکمل بھی تھی۔ جس وقت جنگ خندق ہوئی، دلیل مختصر کی تو چلو، جنگ خندق جب ہوئی ہے نا، رسول کا خیمہ لگا ہوا ہے، رسول کے خیمے کے باہر کسی بدکردار نے آ کر گستاخی کی، کچھ نازیبا کلمات بولے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من لہذا الکلب، کون ہے کہ جس نے جس کتے کی زبان کو بند کرائے؟ اب آئے پڑھے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے رسول کے لیے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تم اخلاق کی عظیم منزلت پر ہو، معراج پر ہو۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اس آیت کے ذریعے سے رسول جو آئے ہیں وہ اخلاق سکھانے آئے ہیں، رسول اخلاق سکھانے آئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء اور خطبہ سے رسول کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا رویہ کیا ہے۔ بڑھیا تھی، روزانہ کوڑا گہرا کرتی تھی، کیا رسول نے اس کو اس لفظ سے پکارا؟ نہیں پکارا۔ رسول جب نماز پڑھتے تھے، اب کبھی ابو جہل آتے تھے غلاظتیں رکھ کر رسول کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی ابو لہب آتا تھا رسول کے پاس نجاستیں غلاظتیں گندی چیزیں رکھ کر چلے جاتے تھے۔ رسول نے کیوں نہیں فرمایا؟ اور اس انسان نے آ کر اس خندق میں، اس لعین اور ملعون نے آ کر رسول کے لیے نازیبا کلمات کو بول دیا۔ رسول نے فرمایا من لہذا الکلب، من لہذا الکلب، امن معاشرہ کیا ایک شخص ہے جس کے لیے رسول نے کتے کا لفظ استعمال کر دیا؟ ہمیں مجھ پر اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ نہ تو میری زبان مصطفیٰ کی زبان سے بہتر، نہ یہ منبر مصطفیٰ سے بہتر، میں وہی بیان کر رہا ہوں جو اللہ کے حبیب نے کہا ہے۔ اس عورت کے لیے کیوں یہ کلمہ استعمال نہیں کیا؟ اس ملعون کے لیے کیوں اللہ کے نبی نے یہ کلمہ استعمال کیا؟ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ شاید رسول یہ بتائے، شاید رسول یہ جواب دے، یہاں سے میرے جوان اس جملے پر ضرور بولیے گا، شاید رسول یہ بتانا چاہتے ہوں کہ وہ جو ملعون تھا اس نے کیا تھا، بولے اس نے گستاخی کی تھی۔ اس ضعیفہ نے کیا کیا تھا؟ پورا کرکٹ رسول کے اوپر ڈالا تھا، رسول نے کچھ نہیں کیا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے نجاستیں ڈالی تھی، رسول نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ ملعون کے خلاف رسول نے فوراً فرما دیا من لہذا کر۔ اب شب عاشور مولا عباس فرما رہے ہیں لأنہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اب رسول کے کلام نیچے ہمیں رسول کا صاحب اخلاق ہے، اخلاق سکھانے آئے ہیں، منبع اخلاق ہے، جس کے دروازے سے اخلاق پھوٹتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ نے شخصی کے لیے تو کتے کا لفظ استعمال کر دیا، ان کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ شاید رسول جواب دے کہ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ میرے دروازے پر آ کر گستاخی کر کے گیا تھا۔ جو پہنچ گئے ہیں میرے سلام ہے، اور جو نہیں پہنچے ان کے لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے میں نے کتا کہہ کر اس لیے بلایا، لیکن اس جانور سے اس لیے شباہت تھی کہ وہ میرے دروازے پر آ کر گستاخی کر کے گیا۔ ہمیں تاریخ آپ کے سامنے ہے، پڑھ لیجیے، اس نے نبی کے دروازے پر گستاخی کی، اور جس نے بھی گستاخی کی وہ قلب نجس تھا، آج بھی نجس ہے۔ مگر رسول نے کلیہ دے دیا، قاعدہ عامہ دے دیا کہ جو دروازے رسول پر آ کر گستاخی کرے گا وہ کل بھی نجس تھا، وہ آج بھی نجس ہے، وہ تا قیامت نجس رہے گا۔ اس کے بعد آئیں مولا عباس کے کلام پر پھر سے واپس چلتے ہیں۔ اپنا کہنا مولا عباس نے کیا فرمایا؟ لا تفزعوا من اشرار القوم،
لا تفزعوا من کثرت الکفار، ان کی کثرت سے نہ ڈرنا، ان کی کثرت سے نہ گھبرا جانا، ان کی تعداد سے نہ گھبرا جانا، لأنهم کلاب النار، یہ سپاہی نہیں ہے، یہ فوجی نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے مولا عباس نے فرمایا انتم لب البریہ، اے اصحاب حسین تم جو ہے نا اس کائنات کا مغز ہو، محور ہو۔ جس طریقے سے کوئی پھل ہوتا ہے جس کے پتری میں کچھ مغز ہوتا ہے، مولانا عباس وہی فرما رہے ہیں کہ تم اس کائنات کا محور ہو۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ دین کہ جو 67 ہجری تک نبی کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ دین کہ جو 67 ہجری تک علی کی معرفت کے ذریعے پہچانا جاتا تھا، 67 ہجری کے بعد اسی دین کی معرفت حسین ابن علی اور اس کے لشکر کے ذریعے سے کرائی جائے گی۔ تبھی تو فرمایا تھا خواجہ معین الدین چشتی نے، اس دن کے بیان کیا تھا؟ دی است حسین دی پناہ است حسین، حسین ہی دین ہے، حسین کو پناہ دینے والا ہی دین۔ حسین کی فضیلت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بھائی مولا عباس کے کلمات پر پھر سے واپس چلتے ہیں۔ انتم لب البریہ، اے حسین کے اصحاب تم اس کائنات کا مغز ہو۔ اس کے بعد مولا عباس فرماتے ہیں الستم تعرفوننی، دیکھو لشکر سے گھبرانے میں، الستم تعرفوننی، کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ انا ہیبۃ الجرار، انا طلبۃ الکرار۔ اے اصحاب حسین سنو، کل صبح ان کی تعداد سے نہ ڈر جانا، اس لیے کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں جبار کی ہیبت ہوں، میں اس کی دعا ہوں کہ جو کربار ہے، جو غیر فرار ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا کل میں عالم نصرت ہوں گا، جو مرد ہوگا کیا فرمایا؟ انا طلبۃ الکرار، میں وہ ہوں کہ جس کو حیدر کرار نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، لہٰذا جب تک تم میرے ساتھ ہو ابن اولاق کے لشکر سے گھبرا مت جانا، ڈر مت جانا، اس لیے کہ ثانی حیدر کرار تمہارے ساتھ ہے، ثانی حیدر کرار تمہارے ساتھ ہے، اور ابو طالب کا خون نہ جانے کتنے بنی ہاشم کے جوان ہیں ان کی نسلوں میں ہے، گھبرا مت جانا۔ اس کے بعد مولا عباس نے فرمایا انا سیف صاحب ذوالفقار، وہ جو میرا بابا صاحب ذوالفقار ہے نا، میں بھی اس کی تلوار ہوں، میں بھی اس کی تلوار ہوں۔ کل بیان کروں گا کہ مولا عباس کیسی امام علی کی تلوار ہے، یہ کل کے خطبے میں انشاءاللہ یہ کر کے بیان بھی اس کو بیان کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں واللہ لو کنت وحدی لو حامی عن السید الکریم، اگر میں اکیلا ہوتا تو 72 بھی نہ ہوتے، خدا کی قسم واللہ لو حامی عن السید الکریم، میں اپنے آقا حسین کی حمایت کرتا، میں اپنے آقا حسین کے لیے جنگ کرتا۔ شاید آپ نہیں سمجھے کل جو بیان کیا تھا کہ حسین ابن علی نے ایک ایک کو کر کے بھیجا میدان کربلا میں، 9 لاکھ کا لشکر تھا، ایک ایک کر کے ہمت ہونی چاہیے، جگر ہونا چاہیے لاکھوں کے لشکر کے سامنے، مگر مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ دیکھو کبھی گھبرانا نہیں، تعداد پر گھمنڈ نہ کرنا، اگر حسینی ایک بھی ہو تو لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے۔ مولا عباس نے فرمایا واللہ لو کنت وحدی لو حامی عن السید الکریم، قسم خدا کی اگر میں اکیلا بھی ہوتا اس میدان میں تب بھی میں اپنے آقا کی نصرت کرتا، اپنے آقا کا دفاع کرتا۔ اس کے بعد مولا عباس نے فرمایا وَأُذَكِّرُكُمْ غَدًا زَلَازِلَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، میں تم کو یاد دلا دوں کل جب جنگ کا آغاز ہوگا نا، قیامت کے زلزلے آئیں گے۔ مولا عباس فرما رہے ہیں کل جب جنگ کا آغاز ہوگا، زلازل یوم عظیم، قیامت کے زلزلے آئیں گے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا واللہ احیل جبرائیل غدا واللہ ادحش اسرائیل اہل الشام۔ مولا عباس نے فرمایا کہ اگر میں اکیلا بھی ہوتا تب بھی میں اپنے آقا کی نصرت و مدد کرتا،
اکیلا صحابی حسین نصرت و مدد کرتا. تاریخ تھوڑا سا دہراتا چلوں. شب ہجرت ہے. ایک ہے کہ جس نے گھر کو چھوڑا، دوسرا ہے کہ جو اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر پر لیٹ گیا. اللہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ میکائیل اور جبرائیل پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یا میکائیل یا جبرائیل یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہارا استاد وہاں پر اکیلا ہے، بستر پر سو رہا ہے، جاؤ اس کی حفاظت کرو. اب جبرائیل اور میکائیل آئے مولا کائنات کے پاس. ایک سرانے بیٹھ گیا، ایک دائیں الٹیاں بیٹھ گئی. اور بیٹھنے کے بعد میکائیل نے حیرت سے اپنے دانتوں کے تلے کی انگلی کو دبایا. تاریخ کے جملے ہیں. اور دبا کر مولا کائنات کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھ کر فرمایا کہ کیا شان ہے علی کی، کیا شان ہے میرے مولا کی. مارنے نبی کو آئے تھے، سو علی رہے ہیں. میکائیل اور جبرائیل میں باتیں ہو رہی ہیں، دونوں سے باتیں کرنے لگے. تو پروردگار عالم نے دونوں کی گفتگو کو سنا. سننے کے بعد فرمایا یا میکائیل و یا جبرائیل آخیت بینکما. جبرائیل اور میکائیل آج سے میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اس کے بعد میکائیل جبرائیل کا پروردگار بہت اچھا کیا، ہمیں بھائی بنا دیا. پروردگار عالم نے پھر کہا کہ تم میں سے میں نے ایک کی عمر کو زیادہ کیا ہے اور ایک کی عمر کو کم کیا ہے. مولا پاس نے کیا فرمایا؟ واللہ لو کنت وحیدا لاحامی عن السید الکریم. اگر میں اکیلا بھی ہوتا تو میں اپنے سید کے لیے دفاع کرتا، اپنے آقا کا دفاع کرتا. میکائیل اور جبرائیل ہیں دونوں. فرمایا کہ اچھا، کہا کہ میں نے تم میں سے ایک عمر زیادہ کی اور ایک کی کم کی ہے. اب تم میں سے یہ بتاؤ کہ کم عمر کون لے گا اور زیادہ عمر کس کو چاہیے؟ اب دونوں آگے بڑھے. کہاں پروردگار عالم ہمیں چاہیے. پروردگار عالم میکائیل نے بھی کہا کہ مجھے چاہیے زیادہ عمر، جبرائیل نے بھی کہا کہ مجھے چاہیے زیادہ عمر. پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی کو موت کے چکر میں ڈال دے، اپنی زندگی دوسرے بھائی کو عطا کر دے. جس کی میں نے زیادہ کی ہے نا، اگر جبرائیل کی زیادہ کی تو جبرائیل کو چاہیے تو وہ میکائیل کو دے دے، اگر میکائیل کی زیادہ ہوئی تو وہ جبرائیل کو دے دے. ہے تم میں سے کوئی شخص، تم دونوں میں سے جو اس چیز پر راضی ہو؟ تاریخ یہ بتاتی ہے جبرائیل نے پروں کو سمیت، میکائیل نے بھی پروں کو سمیتا. پروردگار عالم نے فرمایا قفوا علی مکانکما انتما لیسکما مثل علی. ٹھہر جاؤ میکائیل اور جبرائیل، بس تم علی اور نبی جیسے نہیں ہو، تم نبی جیسے نہیں ہو. اس لیے کہ علی نے نبی کی خاطر اپنی جان کو دی ہے اور یہ نہ سوچا کہ ادھر تعداد ہے ادھر اکیلا ہے. یہی مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں اکیلا بھی ہوتا تو میں اپنی جان کو نثار کر دیتا اپنے آقا کے لیے، جس طریقے سے کل میرے بابا نے اپنے آقا کے لیے اپنی جان کو شب ہجرت میں خطرے میں ڈالا. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا عباس وَأُذَكِّرُكُمْ غَدًا زَلَازِلَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کل تم قیامت کے زلزلے دیکھو گے. کل جب جنگ کا آغاز ہوگا تم قیامت کے زلزلے دیکھو گے. واللہ أُمِيرُ جبرائیل غدًا واللہ أُدْخِشُ إسرائیل اہل شام. سب خدا کی کل جبرائیل بھی کانپے گا، کل اسرائیل بھی اپنے پروں کو سمیٹے گا. پھر امام نے پھر مولا نے فرمایا، مولا جملہ فرما رہے ہیں اس کے بعد لِأَهْلِ الشَّامِ أَحْفُرُ حُفْرًا لِحَافِرِ فَرَسِ. کل یہ جو ناراض کا لشکر ہے نا، یہ اہل شام جو کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، جو ہم سے جنگ کے لیے آمادہ ہے، کل میں اپنے گھوڑے کے قدموں سے ان کے لیے گدھا کھودوں گا تاکہ ان میں ان اہل شام کے لشکر کو دفنا دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے جملہ شاید غور سے نہیں سنا، میں بھی ایسے گزر جاتا ہوں کیونکہ مجھے جناب قاسم تک آنا ہے. آخر جملہ ہے مولا پاس کی گفتگو. مولا پاس نے پھر ارشاد فرمایا کہ کل تم دیکھو گے کہ کس طریقے سے لوگ اور لشکر کس طریقے سے کانپے گا. اس کے بعد آواز آئی، مولا پاس خیمے میں ہے. خیمے میں آنے کے بعد کسی نے آواز دی کہ کوئی مخبری کر رہا ہے، کوئی جاسوس ہے لشکر عزیز سے جو خیمے حسینی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہو. مولا عباس نے گھوڑے کو اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوا، مکہ کی جانب بڑھے اور ان سے فرمایا
مولا عباس فرما رہے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو آج کی رات حسین کو قتل کرو گے؟ آج کی رات تم حسین کو قتل کرو گے؟ اسی جاسوسی میں خیانہ حسینی تک پہنچ گئے۔ اب یاد کرو اپنے اجداد کی سیرتوں کو، اپنے باپ اور دادا کی سیرتوں کو یاد کرو۔ جب شب ہجرت، اللہ اکبر سنیے گا، جب شب ہجرت تمہارے اجداد میرے بابا جو نبی کی حفاظت کے لیے جاگ رہے تھے، اس کا کچھ نہ نکال سکے۔ ارے میں حسین کا خادم، حسین کا بھائی، حسین کی حفاظت کر رہا ہوں، تم میرا کیا بگاڑو گے؟ مولا عباس نے جملے کہے اور آگے اس کے بعد مولا عباس نے پھر فرمایا کہ میں آج کے رات تم کو مہلت دیتا ہوں، دعا کرو پروردگار سے کہ آج کی اس رات کو تمہارے لیے اتنا لمبا کر دے کہ قیامت آ جائے، ورنہ جب کل کا سورج نمودار ہوگا نا، بس مجھے میرے آقا سے اجازت مل جائے، تم دیکھو گے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں اور مقتل کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس کے جملے روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مولا عباس سے خطبہ فرمائی، حضرت قاسم ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے، ایک افسر دکھی کے عالم میں ہے، چور دوستی کے عالم میں ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ فرمایا کہ چچا آپ کے تمام اصحاب جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے نام بھی بتا دیے کہ کل یہ لڑے گا، یہ جنگ کرے گا، اس کی شہادت ہوگی یا قتل ہوگا، چچا آپ نے میرے نام کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا کہ چچا میرا نام کیا میں شہیدوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوں؟ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ نہیں بیٹا تم شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو۔ اب جناب قاسم نے خوشی سے اپنے قدموں کو اٹھایا، اپنی جگہ سے اٹھے۔ سید بحر العلوم بہت بڑے علامہ ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں، شاعری بھی بہت اچھی کیا کرتے ہیں۔ میں صرف عربی کو ترجمہ کر رہا ہوں، اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سید بحر العلوم نے ایک شعر لکھا ہے حضرت قاسم علیہ السلام کے لیے۔ یہ یاد رکھے گا اپنے ذہن میں کہ قاسم شاگرد ہیں مولا عباس کے، جنگ کے میدان میں تلوار چلانے میں، ہتھیار چلانے میں، اسلحہ اٹھانے میں۔ سید بحر العلوم لکھتے ہیں جناب قاسم کے لیے کہ قاسم اس ذات کا نام ہے کہ جس عمر کے بچے گہوارے میں آؤں کرنا نہیں جانتے، قاسم اس عمر میں تلوار چلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ حیران ہو گئے۔ کربلا میں 13 سال کی عمر تھی قاسم ابن حسن کی، اور جنگ جو کی ہے نا، ابھی کچھ دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسی جنگ کی ہے حضرت قاسم۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تلوار قاسم کے لیے بنی ہو اور قاسم تلوار کے لیے بنے ہوں۔ آگے کربلا کے میدان میں جس وقت روزہ عاشور آیا ہے نا، 10 محرم کا دن، عصر کا وقت، حضرت قاسم آئے بار بار چچا کی خدمت میں، مصائب نہیں ہے، فضائل ہے، چچا کی خدمت میں آئے کہ چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے منع کر دیا کہ بیٹا نہیں دینے کی اجازت نہیں، جانتے تھے وقت کا امام ہے، حکم ہم پر واجب ہے ماننا۔ اپنی گردن کو جھکایا، واپس چلے گئے۔ پھر آئے واپس، چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ فرمایا کہ بیٹا نہیں، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو خیمے میں چلا جا، جنگ کے لیے تجھے اجازت نہیں۔ حضرت قاسم بیٹھے ہوئے ہیں کسی سوچ میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد فتحلل وجهه سرورا وفرحا، روایت یہ بتاتی ہے اور مقتل یہ لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کے ذہن میں کچھ آیا، حضرت قاسم کے ذہن میں کچھ آیا، اور جیسے ہی وہ آیا حضرت قاسم کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا، معطر ہو گیا، گلنار ہو گیا۔ فتذکر ان ابی ربط عودۃ علی عبد، کہ جب میرے بابا کی شہادت کا وقت تھا نا، تو میرے بابا نے میرے پاس پر ایک تعویذ باندھا اور کہا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل کا وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا۔ حضرت قاسم نے تعویذ کو کھولا، پڑھا، پڑھنے سے پہلے حضرت قاسم نے بوسہ دیا، ماتھے سے لگا، اس کے بعد مولا کی خدمت میں آیا۔
جملہ کہتا ہوں، شاید خاموشی بھی زیادہ ہو گئی ہے اس لیے جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت قاسم نے کیا کیا؟ جس وقت تعویذ کو دیکھا، بوسہ دیا، پیشانی سے لگایا۔ آپ کو ہم سوال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا مولا قاسم یہ صرف ایک تعویذ ہو تو ہے، آپ اسے بوسہ کیوں دے رہے ہیں، چوم کیوں رہے ہیں؟ شاید حضرت قاسم سے ایک تبرک ہے۔ اور یاد رکھنا میرا یہ عمل تم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تبرک واقعی امامت مل جائے تو اس کا چومنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد یا علی۔ حضرت قاسم آئے مولا کی خدمت میں، فرمایا کہ چچا جان یہ لیجیے۔ اب مولا مجبور ہے، بھائی کا حکم تھا، امام تھے اپنے وقت کے، مولا نے حضرت قاسم کو جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہاں سے دو جملے ہیں اور شاید آپ کے لیے ایک نئی بات ہو، میں نے بھی بہت بحث کی اس چیز پر، کہیں جا کر کسی عالم سے اس کا جواب نہیں سکا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام فقط خرج من الخیام بدون فرس، حضرت قاسم مقتل میں بغیر گھوڑے کے گئے۔ حیران ہے آپ؟ میں بھی اس لیے حیران تھا، بچپن سے یہ سنا کہ مولا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور گھوڑے پر سوار کیا، پھر مقتل میں بھیجا۔ یاد رکھے گا، دونوں روایتوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور سنا اس کے بعد۔ مقتل میں نے بھی پڑھا ہے کہ مولا نے اپنے ہاتھوں میں قاسم کو اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا، پھر مقتل میں رخصت کیا۔ مگر انہی مقتل میں ارباب مقاتل نے لکھا فقط خرج بدون فرس، قاسم میدان میں بغیر گھوڑے کے گیا، صرف قاسم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ایک نیزہ تھا۔ بہت پریشان رہا، میں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، کافی سارے مقتل پڑھے مگر مجھے کہیں اس کا جواب نہیں ملا۔ ایک کتاب میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو اس میں مجھے ایک چیز ملی، یہاں سے میں اپنے جوانوں اور میرے بزرگ بہت محنت کر کے آیا ہوں اس جملے کے لیے اور خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کی داد ایک مثال کی طرح ہے، 2024 میں جی رہے ہیں، جیو بھی فری ہے، ایئرٹیل بھی فری ہے، کوئی مسکال مار کے ڈرایا مت کریں، کال میں کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ یہ تو کارڈ مل کے ہے نا، مطلب سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسکال کر رہے ہوں، فری کا زمانہ ہے، کال کیا کیجیے، ذرا تھوڑی زیادہ کیا کیجیے۔ اس کے بعد ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ قاسم بغیر گھوڑے کے میدان میں گئے۔ دوسری جانب لکھا جاتا ہے کہ نہیں، امام نے سوار کیا، گھوڑے پر پھر مقتل میں گئے۔ اب میں نے صلح امام حسن کا واقعہ پڑھا، صلح امام حسن کا واقعہ جیسے ہی میں نے پڑھا مجھے وہاں پر ملا کیا ہو صلح امام حسن، جانتے ہیں آپ میں سے کون؟ امام کے بستر کو کھینچا گیا، امام کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد امام کا جو سالہ تھا محمد ابن اشعث، تو میرا اس نے امام کے گھوڑے کو چھینا تو پھر تو میں دوبارہ اور چلا گیا میدان کربلا میں۔ جب حضرت قاسم اجازت لینے کے لیے آئے، جوانوں خاموش نہ رہیے گا، امام نے جناب قاسم کو دیکھا، مقتل کی جانب دیکھا کہ محمد بن اشعث امام حسن کا سالہ لشکر یزید کے ساتھ اسی گھوڑے پر سوار ہے۔ اللہ اکبر! جناب قاسم نے اجازت چاہے، امام نے فرمایا قاسم وہ تیرے بابا کا گھوڑا ہے، پہلے مقتل میں جا، گھوڑا لے کر واپس آ۔ مقتل میں جا، روایت یہ بتاتی ہے کہ قاسم مقتل میں گئے، ایک وار کیا، محمد بن اشعث گھوڑے سے زمین پر آیا، قاسم نے گھوڑے کو چھینا، خدمت امام میں آئے، چچا جان آپ کے بھائی کا گھوڑا۔ جناب قاسم گئے، اپنے ماموں پر وار کیا، گھوڑے سے زمین پر گرایا، اپنے بابا کا گھوڑا چھینا، اس کے بعد واپس آئے، پھر امام نے سوار کرایا۔ لہٰذا دونوں روایتیں صحیح۔ ایک مرتبہ جب گھوڑا لینے کے لیے گئے، پیدل گئے، ادھر سے جب گھوڑا چھین کر لے کر آئے، اس کے بعد جناب قاسم کو سوار کرایا ہے مولا نے، سوار کرا دیا۔
مولا حسین علیہ السلام اور جناب عباس۔ مولا امام حسین خیمے میں ہیں، حضرت قاسم پہنچ گئے مقتل میں۔ مولا عباس خیموں سے باہر مقتل میں جناب قاسم جس جگہ پر جنگ کر رہے تھے اس سے کچھ دور پہلے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد حضرت عباس جناب قاسم کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فرمایا تھا شاگرد ہیں۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس مدینے میں قاسم و مولا محمد علی اکبر ان سب کو جنگ کے ہنر سکھایا کرتے تھے۔ اب جناب قاسم آئے میدان کربلا میں، مقتل میں آئے حضرت قاسم۔ آنے کے بعد آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رجز پڑھا، حضرت قاسم نے رجز پڑھا، فرمایا لا تعرفون من هو الحسین، تم نہیں جانتے کہ حسین کون ہے؟ الذی ابن الرسول ابن البطول، حسین وہ ہے کہ جو رسول کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، بطول کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد کافی طویل رجز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب قاسم نے اپنی معرفت کرائی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ جناب قاسم و سید بحر العلوم نے جب اس منظر کو دیکھا مقتل پہ، انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ جب قاسم رجز پڑھ رہے تھے اس کے کچھ دیر کے بعد قاسم گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ دیر کے لیے جھکے۔ قاسم جھکے، دیکھا کہ جوتے کا نالے کا تسمہ کھلا ہوا ہے۔ تسمہ جانتے ہیں؟ رابطہ جیسے ہوتا ہے، نالے ہوا کرتی تھی لکڑی کی، تو اس میں تسمہ ہوا کرتا۔ سید بحر العلوم لکھتے ہیں کہ قاسم نے اس تسمے کو باندھا۔ 9 لاکھ کا لشکر قاسم کی پیٹھ کے پیچھے آ گیا۔ قاسم ہے تسمے کو باندھ رہا ہے، جوتی کے تسمے کو۔ شاید سید بحر العلوم کے جملے ہیں، سید بحر العلوم لکھتے ہیں کہ قاسم نے اپنی جوتی کے تسمے کو جیسے ہی باندھا، 9 لاکھ کے لشکر کی جانب دیکھا۔ شاید قاسم یہ فرما رہے تھے، اے یزید کے لشکر والوں، اے باجیوں بد کردار عورتوں کی اولادوں، کہ تم 9 لاکھ کا لشکر میرے جوتی کے برابر ہو۔ اللہ اکبر۔ اب جناب عباس اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ شاید جناب عباس زبانی بے زبانی میں فرما رہے ہو، میرے جوانوں خاموش نہ رہے گا، شاید حضرت عباس نے فرمایا ہو کہ جب یہ 9 لاکھ کا لشکر میرے اس قاسم سے ڈر رہا ہے تو جب میدان میں عباس آؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب قاسم نے جنگ شروع کی۔ اب جناب قاسم نے جنگ کر رہے ہیں، مولا عباس دیکھ رہے ہیں۔ قاسم نے ایک حملہ کیا، جناب عباس دیکھ رہے ہیں، بیٹا نہیں ایسے نہیں، ایسے حملہ کرو۔ جناب عباس مولا قاسم جنگ کر رہے ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ارزق شامی، ارزق شامی بھی 2 طریقے سے مقتل میں نام ذکر ہوئے ہیں۔ ارزق شمرانی بھی، شمران ایران میں ایک شہر تھا، وہاں پر یزید نے خط لکھا تھا۔ خط جیسے ہی لکھا تھا فرمایا تھا کہ 10,000 کا لشکر بھیج، مگر شمران کے حاکم نے کہا تھا کہ میں 10,000 تو نہیں بھیج سکتا، مگر 10 ایسے بھیجوں گا کہ جو 10,000 کے لشکر کے مقابلے کرتے ہوں، جو 10,000 کے برابر ہوں۔ ان میں سے یہ ارزق اور 4 اس کے بیٹے، 5 تو یہی تھے۔ عمر سعد نے کہا کون جائے اس کے مقابلے پر؟ سب میں سناٹا تھا۔ عمر سعد کو بھی لگا کہ ارزق 5 آئے ہیں، 5,000 کے برابر ہے۔ کہا کہ ارزق تو جائے گا قاسم کے مقابلے میں۔ ارزق کو لگا کیونکہ حیران ہوا اور سب غصہ آ گیا کہ ایک بچے سے مقابلہ میرا کرا رہے ہو جو 1,000 آدمی کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے منع کر دیا، بولے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، مقتل نے یہ جملے لکھے، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تیار کیا، اسے فرمایا کہ جا مقتل میں قاسم کا مقابلہ کر، ایک بار میں اس کو قتل کر اور واپس آ جا۔ مقتل کے جملے یہ ہے کہ ارزق کا چھوٹا بیٹا مقتل میں آتا تو دکھائی دیا، جاتا نظر نہ آیا، آتا تو دکھائی دیا مگر واپس پلٹتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ قاسم نے حملہ کیا، چھوٹا بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب بڑے بھائی کو غصہ آیا، جلال میں آیا،
فرمایا کہ اس کا مقابلہ میں کروں گا۔ دوسرا بھائی آیا، قاسم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ چوتھا بیٹا آیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ مولا عباس دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ مولا عباس کے شاباش منشر، مولا عباس داد دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ارزق کو غصہ آیا کہ میرے 4 کے 4 بیٹوں اور جو بہادر شجاع اور میری طاقت، میرے 4 کے 4 بیٹوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ ارزق غصے میں بولا تمہارے ساتھ سے کہ اب اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آیا مقابلے میں، مولا عباس نے دیکھا کہ ارزق آیا ہے، جناب قاسم سے فرمایا کہ بیٹا ذرا سنبھل کر جنگ کرنا، ذرا سنبھل کر جنگ کرنا، تم ابھی کم سن ہو اور یہ جنگ کے فنون سے علم رکھنے والا ہے۔ حضرت عباس کی بات کو سنا جناب کا کاغذی تاریخ یہ بتاتی ہے مقبر کے یہ جملے ہے کہ ارزق شامی نے ایک حملہ کیا، جناب قاسم کے بازو پر لگا، جناب قاسم کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا۔ جناب عباس نے دیکھا پریشان ہو گئے۔ جناب عباس نے ترکیب نکالی کہ کیسے اس پر حملہ کیا جائے۔ مولا عباس نے اشاروں میں قاسم سے کہا کہ قاسم گھوڑے سے نیچے اتر جا۔ یہ جملہ ہے زندان محترم، میرے جوانوں سننے گا۔ مولا عباس نے کہا کہ قاسم گھوڑے سے نیچے اتر جا، نیچے رہ کر جنگ کر۔ جناب قاسم گھوڑے سے نیچے آئے۔ جناب عباس نے فرمایا بیٹا قاسم تو گھٹنوں کے بل ہو کر بیٹھ جا، سانگوں کے بل ہو کر بیٹھ جا، اپنے ہاتھ میں نیزے کو لے لے۔ جناب قاسم نے ایسا ہی کیا، سانگوں کے بل ہو کر زمین میں کربلا پر بیٹھے، نیزے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب یہ ارزق شامی جو واپس گیا، جو آگے بڑھ گیا تھا، اب اس نے سوچا کہ میں اپنے گھوڑے کو دور سے دوڑاتا ہوا لاؤں گا اور قاسم پر ایک حملہ کر دوں گا، قاسم کو قتل کر دوں گا۔ ادھر قاسم کو تیار کر دیا ہے۔ حضرت عباس نے جوانوں سنے گا، قاسم زانوں کے بل بیٹا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، دوڑاتے ہوئے قاسم پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت قاسم نے گھوڑے کے نیچے سے نیزے کو لیا، گھوڑے کو نیزے پر اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد تلوار سے حملہ کیا۔ آدھا ادھر ہو گیا، آدھا قاسم نے کر کے بتا دیا کہ دیکھو میری رگوں میں علی کا خون ہے، جس نے کر مرحب کو بچایا تھا۔ حضرت قاسم نے ارزق شامی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا۔ جناب عباس نے شاباشی دینا شروع کی۔ روایت و تاریخ کے جملے یہ ہیں عزیزان محترم، حضرت قاسم جس نے لشکر یزید کے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع اشخاص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کب تک آخر دن کا پیاسا جنگ کرتا، بھوکا پیاسا، 13 برس کا بچہ، 13 برس کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، کتنی مرتبہ دن میں کھانا اور پانی مانگتا ہے۔ قاسم ہے، قاسم نے جنگ کر کے بتایا کہ دیکھو ہماری رگوں میں خون ابو طالب ہے، جو ہمارے بڑوں میں جذبہ ہے وہی ہمارے چھوٹوں میں بھی جذبہ ہے۔ قاسم آئے امام کی خدمت میں، آقا اور محمد بھی چلے گئے ہیں، آقا بنی ہاشم کے میری عمر کے دوسرے بچے بھی مقتل میں چلے گئے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت ہوگی۔ میں نے پڑھا اجازت کس طریقے سے ملی جناب قاسم، اجازت ملنے کے بعد جناب قاسم علیہ السلام کو جیسی اجازت ملی، اس کے بعد اپنی والدہ کے خیمے میں، والدہ کے خیمے میں آنے کے بعد حضرت قاسم سے ان کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو ماں کے دودھ کی لاج ہے، بیٹا تو یتیم ہے، تیرا باپ کربلا میں شریک نہ ہو سکا مگر تو اپنے بابا کی نیابت کرے، بیٹا اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کر کے واپس۔ عزیزوں صرف 2 دن بچے ہیں، حسین آپ کے مہمان ہیں، اگلے سال پتہ نہیں آپ زندہ ہوں یا نہ ہوں،
یہ سوچ کر گریہ کریں کہ آقا ہمارے اس آخری پرسے کو قبول فرما دیں۔ اور قاسم کی شہادت ایسی شہادت کہ جس کو بیان کرتے ہوئے خطیبوں اور ذاکروں کے دل دھڑکتے ہیں۔ اس زیادہ شہادت بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک روایت بیان کروں گا، آپ کو جتنا گریہ کرنا ہے پرسہ دینا ہے دے دیجیے۔ قاسم ہے، قاسم کو اجازت ملی، امام کی خدمت میں آئے، خدمت میں آنے کے بعد اجازت جیسے ہی آقا سے مل گئی، امام نے سوال کرایا، مقتل میں آئے حضرت قاسم۔ مقتل میں آنے کے بعد حضرت قاسم نے وہ جنگ کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت قاسم جنگ کرتے جاتے ہیں اور دشمنوں کو فنار کرتے جاتے ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے اور مقتل یہ لکھتے ہیں غزالان کربلا کہ قاسم کب تک جنگ کرتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ لشکر یزید میں شور اٹھا کہ یہ بنی ہاشم کا شہر ہے، حسن کا بیٹا ہے، اس طرح سے قبضے میں نہیں آئے گا۔ پیچھے سے چھپ کر کسی ظالم نے قاسم کی کمر پر ایک گرز مارا۔ قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پر آ کر گر گئے، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئی، چچا جان میری مدد کو آئی۔ عزادارو روایت یہ بتاتی ہے کہ قاسم آواز دیتے جاتے تھے، حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز آئی۔ حسین اتنی تیزی سے نہ تو علی اکبر کے لاشے پر پہنچے نہ ہی محمد کے لاشے پر پہنچے، جتنی تیزی سے قاسم کے لاشے پر پہنچے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے سے نکلے، فرمایا کہ میرے لال گھبرانے میں تیرا چچا تشریف لا رہا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ قاسم آواز دیتے جاتے ہیں، چچا جان مدد کو آئیے۔ حسین فرما رہا ہے کہ بیٹا میں مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے حسین مقتل میں پہنچنے والے تھے نا، عمر سعد نے حکم دیا کہ قاسم زمین پر گر گیا ہے، ادھر کی فوجیں ادھر آ جائے، ادھر کی فوجیں ادھر آ جائے۔ عزادار قیامت ہو گئی، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ امام آواز دیتے جاتے ہیں، اے نا قاسمہ، اے نا قاسمہ، اے میرے لال قاسم تو کہاں ہے؟ اب وہ آواز جو قاسم کی آ رہی تھی آنا بند ہو گئی۔ حسین پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد اگر خیمے گیا تھے، اے قاسم بیٹا وقت کا امام پکار رہا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ اے چاچا جان، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، گریہ کرے میرے جوانوں۔ آج امام حسن کو اس کے پرسد کا پیشہ دے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں نے لپیٹے ہاتھ کے کر آوازیں دینا شروع کر دی۔ اب حسین زمین کربلا پر گر گئے۔ زمین کربلا پر گرنے کے بعد حسین کا لاشا ٹکڑے میں دیکھا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قاسم کے لاشے کے۔ قاسم کا لاشا تقسیم ہو گیا۔ اب وہ حسین کہ جس نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے بنی ہاشم کے بچے کو آواز دی تھی، اب لاشے تو موجود ہے نہیں، لاشے کو کیسے سنو گے ذرا، سنو گے کیسے اٹھایا حسین نے لاشا؟ ذرا میری طرف دیکھیں، سب میری طرف دیکھیں ذرا۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن کو پھیلایا، زمین کربلا پر رکھا، قاسم کی لاش کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا۔ کیسے سن لیا آپ نے ذرا، آپ نے کیسے سن لیا؟ حسین نے صرف ٹکڑے نہیں اٹھائے، حسین نے قاسم کے ہاتھ کو اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا، قاسم کے پیر کو اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا۔ اب حسین لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہے۔ حسین نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرانے میں مدد کر رہا ہے۔ مقتل لکھتا ہے حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بھیا حسن قاسم کے لاش کے خدا کی آوازوں پر رحمتوں پر نازل کرو۔ ارے حسن آیا ہوا ہے، اپنے بھائی کی
مدد کر رہا ہے. یہ تصور کرو جدارو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی منصب کے ٹکڑے کو کیسے اٹھایا ہوگا. حسین سوچ رہے ہیں کہ قاسم کے لاشوں کو کیسے لے جایا جائے. سنو گے جدارو کیسے قاسم کے لاشوں خیمے میں آیا ہے نا. حسین نے اسی آبا کے دامن کو پھیلایا. جب لاش کے ٹکڑوں کو آبا کے دامن میں رکھا ہے نا, میری طرف دیکھا جدارو اور گیلا کریے گا جتنا گیلا کرنے کا دل چاہے. حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, آبا کے دامن کو سمیٹا, ایک گٹھڑی کو بنایا, اپنے کاندھے پر لاش کے ٹکڑوں کو رکھا. خیمے میں فرمایا ام فرما تیرے لال کی بارات. خدا ان آوازوں پر رحمتوں کو نازل کرے. روایت یہ بات ہے کہ جیسے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہے نا خیمے میں آئے, ارے ام فرما قاسم کے لاش کے ٹکڑے پر جو فرمایا اے آقا حسین میں نے اپنے بچے کو مقتل کی طرف سے وہ ظالم رخصت کیا تھا, یہ کس کی لاش اٹھا کر لے آئے. حسین فرماتے ہیں قاسم کے لاش کو ظالموں نے تقسیم کر دیا, مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی. چلیے پنکھا